بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت لحم اور کھجور۔ عبرانی میں بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ فلسطین کی یہ بستی حضرت مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش کے طور پر سمجھی جاتی ہے۔ یہ شہر فصیل کے اندر سفید پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے اور یروشلم کے قدیم شہر سے تقریباً 9 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس جگہ حضرت یسوع مسیح کی روایتی جائے پیدائش کے اوپر ایک گرجا بنا ہوا ہے۔ اس کو کنیسۃ المہد یا چرچ آف نیٹیویٹی کہا جاتا ہے، جس کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے۔ اسی جگہ کو عالم عیسائیت میں جائے پیدائش کے اعتبار سے مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ بستی سلطنت اردن میں شامل تھی۔ جون سن 1967 کی جنگ میں اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بستی کے رہنے والے عام طور پر مسیحی ہیں اور مسلمانوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ یہ شہر اس وقت ویسٹ بینک فلسطین کے اندر واقع ہے۔ بیت لحم یروشلم کے قریب ہی واقع ہے، مگر ان دونوں شہروں کے درمیان تقسیم کی جانے والی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش پر پہلا چرچ 4 صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا، تاہم 6 صدی عیسوی میں آگ لگنے کے باعث اسے نقصان پہنچا اور اس کے بعد چرچ کی از سر نو تعمیر کی گئی۔ بیت لحم کا کل رقبہ 659 مربع کلومیٹر اور آبادی 2,10,484 نفوس بتائی گئی ہے۔ شہر میں 49.2 مربع کلومیٹر علاقے پر 72 یہودی کالونیاں اور دیگر اسرائیلی مراکز قائم ہیں۔ ان میں 34 مراکز کے لیے 13.3 مربع کلومیٹر جگہ مختص ہے۔ اہم اسرائیلی مقامات میں 15 بڑی یہودی کالونیاں، 3 فوجی کیمپ، 15 چھوٹی کالونیاں اور ایک سیاحتی مرکز قائم ہے۔ سلطنت روم کے آثار میں ایک مشہور قلعہ ہے جو بیت لحم سے 6 کلومیٹر جنوب میں ایک پہاڑی پر بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ ایک بہت بڑے محل کی باقیات پر مشتمل ہے جسے بادشاہ ہیروڈ نے 37 قبل مسیح میں اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، اور اس محل میں عالی شان عمارتیں، گول دیواریں، قلعہ بند کمرے، غسل خانے اور باغات تھے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، اس مقام پر ایک بہت بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے جس کو حل کرنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسائی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی، اور لوکا کہتا ہے کہ قیصر اگستس نے اس وقت مردم شماری کا حکم دیا تھا جس کے لیے یوسف اور مریم ناصرہ سے بیت لحم گئے تھے، اور وہیں حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ بیت لحم ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے جو سمندر سے 2350 فٹ اونچی ہے۔ اس کے ارد گرد سبز وادیاں ہیں اور اس پہاڑی علاقے کے اندر 2 سے 3 چشمے ہیں جن کو چشمہ سلیمان کہتے ہیں۔ گویا 25 دسمبر کو اس زمانہ میں جب قیصر اگستس کے حکم کے ماتحت یہود کی پہلی مردم شماری ہوئی، مسیح علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ مسیح اس موسم میں پیدا ہوئے جس میں کھجور پھل دیتی ہے، اور کھجور کے زیادہ پھل دینے کا زمانہ دسمبر نہیں ہوتا بلکہ جولائی اگست ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں ایک چشمے کا بھی پتہ بتایا جہاں وہ اپنے بچے کو نہلا سکتی تھیں اور اپنی بھی صفائی کر سکتی تھیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جولائی اگست کا مہینہ تھا، ورنہ سخت سردی کے موسم میں چشمہ کے پانی سے نہانا اور بچے کو بھی غسل دینا، خصوصاً ایک پہاڑ پر اور عرب کے شمال میں، عقل کے بالکل خلاف تھا۔ قرآن تو حضرت مریم سے کہتا ہے کہ کھجور کے تنا کو ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی، حالانکہ کھجور اس وقت بہت کم ہوتی ہے۔ کھجور زیادہ تر جولائی اگست میں ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ یہ واقعہ یہودیہ میں ہوا ہے۔ قرآن اس موقع پر کھجور کا ذکر کرتا ہے، اور بائبل کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں زیتون، بادام اور انگور ہوتا تھا۔ کھجور کا ذکر نہیں آتا۔
پھر عجیب بات یہ ہے کہ دسمبر میں بادام بھی نہیں ہوتا، انگور بھی نہیں ہوتا اور زیتون بھی نہیں ہوتا۔ گویا قرآن صرف کھجور کا ذکر کرتا ہے، مگر دسمبر میں کھجور بہت کم ہوتی ہے، اور تاریخ بائبل یہودیہ میں زیتون، بادام اور انگور کا تو ذکر کرتی ہے لیکن کھجور کا ذکر نہیں کرتی، اور پھر یہ تینوں چیزیں بھی دسمبر میں نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس علاقہ میں جس میں انجیل حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بتاتی ہے کھجور ہوتی تھی یا نہیں۔ اس کے متعلق جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خود بائبل اس بات پر گواہ ہے کہ اس علاقہ میں کھجور ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ لکھا ہے، تب موسیٰ کے سسر قینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو اراد کے دکن کی طرف ہے چڑھیں۔ قاضیوں باب 1 آیت 16۔ اراد جس کے حوالے میں ذکر آتا ہے بیت لحم سے کوئی 100 میل کے فاصلہ پر ہے، اور چونکہ اس سے شمال کی طرف کھجوروں کا شہر تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت لحم کے قریب قریب یقیناً کھجوریں پائی جاتی تھیں۔ پھر یہودیہ کا علاقہ جس میں بیت لحم ہے چونکہ عرب سے ملتا ہے، اس لیے بھی اس میں کھجوروں کا پایا جانا بالکل قرین قیاس ہے۔ تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ 179 180۔ نئے عہد نامہ میں موجود چاروں اناجیل میں لوکا کی واحد انجیل ہے جس نے مسیح علیہ السلام کی ولادت کے موسم کے بابت لکھا ہے، اور اس کا بیان قرآن مجید کے بیان کے مطابق بھی ہے۔ تفسیر کبیر جلد پنجم سورہ مریم صفحہ 184۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت کھجور کے درخت کے نیچے گئیں۔ اس وقت کھجور کے درخت پر پھل موجود تھا۔ کھجور پر پھل کا موسم جون جولائی میں ہوتا ہے۔ ایک عیسائی مفسر AJ گرا MAD تفسیر پیکن میں انجیل لوکا کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ موسم ماہ دسمبر کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا کرسمس ڈے مقابلتاً بعد کی ایک روایت ہے جو کہ پہل مغرب میں پائی گئی۔ تفسیر کبیر جلد پنجم سورہ مریم صفحہ 184۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل جمعرات 21 دسمبر سن 2023 صفحہ 8۔